بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج ہمارا تعلیمی سال کا پہلا دن ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم اس سال کے اندر میں آپ کو کون کون سی کتابیں ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو ان کتابوں میں سے ایک کتاب کافیہ بھی، یہ درجہ رابعہ کے اندر خاصہ دوم کے اندر پڑھائی جاتی، تو اس کتاب کو درس نظامی میں ایک اہمیت حاصل ہے، یہ اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، یہ کتاب عربی میں ہے، اور اس کتاب کا تعلق علم نحو کے ساتھ، جیسا کہ آپ پچھلے درجوں کے اندر علم نحو کی دیگر کتابیں بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ کتاب ہی انہی میں سے ہے۔ لیکن گزشتہ کتابوں میں اور اس کتاب میں فرق یہ ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے۔ پہلے کتابیں آپ پڑھتے آئے تو ان کے اندر تفصیل زیادہ ہے، الفاظ زیادہ ہیں، لیکن یہ کافیہ کتاب ان کے الفاظ مختصر، اور وہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کی معانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب کا جو مین پیج ہے، اس پیج پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر لکھا ہوا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ علم نحو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کلام میں، عربی کلام میں نحو ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک، کہ جس طرح کھانے کے اندر، طعام میں نمک کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، جتنا اس کا وجود ضروری ہوتا ہے، کہ اگر کھانے کے اندر نمک نہ ہو تو وہ کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر چاشنی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح جو نحو ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ کلام کے اندر، عربی زبان کے اندر اتنا ہی اہم ہے جتنا نمک کھانے میں اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کلام کے اندر نحو نہ ہو تو پھر اس کلام کی چاشنی، اس کلام کی جو ذائقہ ہے وہ محسوس نہیں ہوگا صاحب ذوق و شوق بندے۔ جو بندہ نحو کو جاننے والا ہوتا ہے تو اس کو ایک لطف آ رہا ہوتا ہے عربی زبان سے۔ ٹھیک ہے، تو ملح کہتے ہیں نمک کو، تو یہ ایک جی کسی بزرگ کا قول ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کے نام پر۔ کتاب کا نام ہے الکافیہ۔ الکافیہ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونے والی، یعنی جو بندہ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس فن کے اندر یہ کتاب اس کو کافی ہو جائے۔ مع شرحی الناجیہ، اس کی شرح کے ساتھ، ناجیہ یعنی ناجیہ شرح کے ساتھ، یعنی ایک تو متن ہے اور پھر اس متن کی شرح ہے۔ اس کتاب کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی، جو مین چیز ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کافیہ، کہ یہ متن ہے۔ پھر نیچے بین السطور، یا پھر نیچے جو پیج کے اندر بیان کی گئی ہیں، لکیر لگا کر، لائن لگا کر، پھر اس کو شرح کا نام دیتے ہیں، اور اس شرح کا نام الناجیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جی کلیئر ہو گیا۔ جی اب اس شرح کو لکھنے والے کون ہیں، اس کا نام، ان کا نام یہاں پر بیان ہوا ہے، الشارح ابن داود عبد الواحد الحنفی العفاری المدنی۔ استاد ابن داود عبد الواحد الحنفی عفاری مدنی، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی۔ یہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا جو کراچی میں ہے، وہاں پر یہ پڑھاتے ہیں۔
ابھی بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کافی کتابوں پر حواشی لکھے ہیں، شرح لکھی ہیں، وہ جو شروع میں خلاصۃ النحو پڑھائی جاتی ہے وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی اور ترتیب دی ہوئی کتاب، استاد عبد الواحد صاحب۔ جی یہاں سے کتاب کی شروعات ہو رہی ہے، مین کتاب ہے قافیہ کی شروعات۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو مہربان اور رحم فرمانے، جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام یہاں نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ جمال الدین ابو عمر عثمان بن عمر الشہید ابن حاج، یہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ کا نام۔ جمال الدین آپ کا لقب ہے، ابو عمر آپ کی کنیت ہے، اور عثمان بن عمر یہ آپ کا نام ہے، عثمان آپ کا نام ہے اور عمر ان کے والد صاحب کا۔ الشہیر ابن حاجب، مشہور ہیں ابن حاجب سے، ابن حاجب ان کا نام مشہور ہے، یعنی ویسے تو ان کا نام ابن حاجب ہے لیکن ان کا نام عثمان بن عمر ہے، لیکن ابن حاجب سے اس نام سے آپ جو ہے وہ مشہور ہو گئے۔ ایسا اوقات بندے کا نام اتنا مشہور نہیں ہوتا، کنیت مشہور ہو جاتی ہے یا پھر لقب مشہور ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اور نسبت مشہور ہو جاتی ہے، ان کا نام مشہور نہیں۔ یہ شخصیت، یہ مصنف علیہ رحمہ بھی انہی لوگوں میں سے کہ جن کا نام مشہور نہیں بلکہ ان کا لقب مشہور۔ ٹھیک ہے، تو یہ مصنف علیہ رحمہ کا نام ہو گیا۔ اب عموماً جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے شروع میں کچھ بحثیں یہ کی جاتی ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی شروعات بسم اللہ سے کی، اس کتاب کی شروعات الحمدللہ سے کی، اور اسی طرح یہ بھی بعض کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر بسم اللہ بھی نہیں ہے اور الحمدللہ بھی نہیں، ایسے ہی وہ کتابیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو وہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم بھی شروع میں کچھ نہ کچھ سوالات کریں گے۔ تو یہاں پر اس کتاب کی شروعات بسم اللہ شریف سے کی گئی ہے، تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی شروعات بسم اللہ سے کیوں کی؟ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی شروعات بسم اللہ سے کیوں کی؟ تو اس کتاب کی شروعات مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ سے اس لیے کی کیونکہ جو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کی شروعات بھی بسم اللہ سے ہے۔ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی جب ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہوئے، اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر بسم اللہ لکھا۔ ٹھیک ہو گیا، ایک جواب یہ ہے اس کا۔ اور دوسرا جواب اس کا کہ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات میں بسم اللہ کیوں لکھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ نے بسم اللہ لکھی ہے، اور وہ حدیث پاک ہے کہ کل امر فی بال لا یبدع فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع۔ حدیث پاک نظر آ رہی؟ جی جی کل امر ذی بال لا یبدع، یا اس کو مجرور پڑھیں لا یبدع، کہ ہر وہ
اچھا کام، ہر وہ اچھا کام، ذیشان کام، جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی گئی ہو، لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو فہو اقطع، وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر بسم اللہ لکھی، تاکہ میری کتاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور نامکمل نہ ہو، منقطع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب۔ اور تیسرا جواب یہ ہو گیا کہ جو سلف صالحین ہوتے تھے، ان انہوں نے جب بھی کتابیں لکھی تو کتابیں لکھنے کے وقت انہوں نے اپنی کتابوں کی جو ابتدا کی، شروعات کی، تو ان کتابوں میں انہوں نے شروع میں بسم اللہ بھی لکھی۔ بزرگان دین سلف و صالحین نے اپنی کتاب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر شروعات کی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سلف و صالحین کی ابتدا کرتے ہوئے، بزرگان دین کی ابتدا کرتے ہوئے آپ نے بھی اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ٹھیک ہو گیا، اب کتنے جوابات ہو گئے؟ پہلا جواب کہ کتاب اللہ قرآن پاک کی موافقت کرتے ہوئے بسم اللہ لکھی۔ دوسرا، حدیث پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے بسم اللہ لکھی۔ اور تیسرا جو جواب ہے وہ ہے سلف و صالحین کی ابتدا کرتے ہوئے۔ آگے چوتھا جواب بھی لکھا ہوا ہے کہ شکراً لانعام اللہ الذی تعلیف هذا الکتاب من آثارہ و زیادۃ لہ لقولی۔ ٹھیک ہے، تو مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے شروع میں بسم اللہ اس لیے لکھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھنے پر جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی۔ تو اب بسم اللہ لکھ کر گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ان چار چیزوں کی وجہ سے، ان چار آ, باتوں کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی شروعات جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیبی آج کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو ترکیب آتی ہے اس کی؟ جی جی، چلیے آپ کریں گے۔ اس طرح جی، بار فجار، اس کے آگے اسم، بسم اللہ، اور اس کے آگے اللہ عز و جل، اسم کیا ہے؟ مصروف، الرحمن، اسم کیا معنی ہے؟ صفت صفت اول، اور الرحیم صفت ثانی۔ مصروف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسم کے لیے مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر با مجرور کے لیے مجرور، یہ پورا مل جائیں گے، بن جائیں گے جار مجرور۔ اور اس کے پیچھے ہم فعل مضوف نکالیں گے، اشراہ، اشراہو، یا جو بھی نکالنا ہو، کہ یہ چار مجرور اس فعل مضوف کے متعلق ہو جائیں گے۔ ترکیب آپ نے درست کیا، ماشاءاللہ۔ اس کے یہ اندر آواز آ رہی ہے سر جی؟ میری آ رہی ہے آواز؟ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ جی، تو ترکیب آپ نے درست کی ہے۔ اس کے اندر کچھ یہ اضافہ بھی کر دیں کہ جو ہم نے محذوف فعل نکالا ہے، کون سا نکالا ہے جی، فعل؟ وہ اس کے ہم نے اشرا نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس کو پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، کتاب کو پڑھنے کی۔ صحیح، اشرو بھی نکال سکتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں، ابدعو، جی، یہ بھی نکال اب سکتے ہیں دو کہ بھی میں نکال سکتے ہیں۔ میں ابتدا کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اب اس فعل کے اندر ہم فاعل بھی نکالیں گے، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے، تو اس فعل جی، کے اس اندر کے آگے آنا فاعل نکالیں گے۔ انا ضمیر فاعل۔
یہ چیز بھی ایڈ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ظرف جو ہم نے بنایا کہ جار مجرور متعلق ہوگا اشر و فعل کے ساتھ، تو اشر و فعل کے ساتھ متعلق ہوں گے تو جار مجرور مل کر ظرف بنتا ہے۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی بتائیں؟ ظرف لغو اور ظرف مستقر۔ جی جی۔ یہاں پر ظرف لغو کب ہوتا ہے اور ظرف مستقر کب ہوتا ہے؟ جی جی۔ آپ کا یا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے شاید آج؟ آپ نے بیان کی کیا کسے کہتے ہیں جی، ظرف لغو اور ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ ظرف لغو وہ ہوگا کہ جس کے لیے کوئی مضروف فعل نہ نکالنا پڑے، اور جس کے لیے کوئی مضروف فعل نکالا ہوگا اس کو ظرف اس کو مستقر کہیں گے۔ اس کو اس طرح آسان کر لیں کہ وہ جار مجرور جس کا متعلق، وہ جار مجرور لفظ میں موجود نہ ہو۔ جس کا متعلق لفظوں میں موجود ہو اس ظرف کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور جس جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہو گیا، اس طرح آسان ہے۔ اور پھر یہاں پر کون سا بنے گا، ظرف لغو بنے گا یا مستقر بنے گا؟ یہ ظرف مستقر کیونکہ پیچھے نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر کل بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں گے جو آج ہم نے پڑھائی۔ آج کے انشاءاللہ سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ جی ٹھیک ہو گیا سر۔